السلام علیکم. اٹس عمر عثمان سائننگ ان فرام دا پلیٹ فارم آف آئی ایم لیٹس گو ٹوگیدر. اور آج ہمارا لائیو آنے کا مقصد مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ اپنی آواز کو ملانا ہے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میرے خیال میں آج سے پہلے جو لوگ ان کے الفاظ کے اوپر الفاظ پکڑ کر اور کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے اس طرح کہا اور اس طرح کہا ہمیں، انہوں نے شاید آج سے پہلے ان کی دعا سنی نہیں اور کبھی ان کے ساتھ ان کے بیانات نہیں سنے، اور شاید وہ اپنی گریبان میں جھانکنا نہیں چاہتے. ادروائز جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے وہ کون وہ نہیں جانتا کہ ہم لوگ کس دلدل کے اندر ہم لوگ دھنس چکے ہیں. اور سب سے بڑے میری اکثر جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ سے تو میں ایک ہی بات کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آج ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ بہت سے ایسے گناہ جو ہماری ڈیلی روٹین کا حصہ بن چکے ہیں، ہم اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. جھوٹ ہمارے زندگی کا ایک بہت ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک معمولی سا جز بن چکا ہے جس کے بارے میں ہم کبھی سیریس ہوتے نہیں ہیں. حلال حرام کی تمیز بہت حد تک ایسے ہے جیسے بہت سے لوگ آج کہتے ہیں کہ بس ہونا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے دوسری، یعنی کہ وہ چاروں پوائنٹس جو مولانا صاحب نے جس کا ذکر کیا وہ بہت ضروری ہے اس کو آج ایڈریس کرنا. اور اس بات کی امپورٹنس کو ہرگز ہم لوگ اگنور نہیں کر سکتے کہ وہ چار چیزیں ہمارے جو معاشرہ ہے اس کے اندر بہت زیادہ نگلیکٹ کر دی گئی ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. یعنی کہ اس حد تک ہم لوگ مورلی ہم لوگ ڈیڈ ہو چکے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. تو چار چیزیں وہ یہی تھیں کہ جھوٹ پہلی چیز، دوسری چیز دھوکہ دینا، تیسری چیز عریانی فحاشی، اور چوتھی چیز جو تھی وہ حرام. یعنی کہ یہ چار چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہوئے بھی اس وقت ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ اس کے بارے میں بات کیسے ہو گئی. کون نہیں جانتا کہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر کس کس طرح کے خرافات ہم لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں. کیونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے تو جتنا ہم لوگ ایک انوائرمنٹ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو مطلب ایک وائٹ کالر، ایک عام بندہ، ایک ایسا بندہ جو ایک معاشرے کے اندر اپنی ایک الگ قسم کی ایک ڈگنیٹی رکھتا ہے، وہ بھی اس چاروں چیزوں سے جو ہے وہ بچا ہوا نہیں ہے اور بہت حد تک ہم لوگ اس دلدل میں دھنس چکے ہیں. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کو کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر بات کی، اس چیز کو ایڈریس کیا، اور اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جو سچ بول کر اور ہمیں اس بات کو، اس احساس کو زندہ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے معاشرے اور ہمارے اندر کون کون سی غلطیاں اگر ہیں تو ہم اس کے بارے میں کس طریقے سے اس کو درست کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ مان لیں. ہم دیکھیں ارد گرد کہ کہیں ہم تو اس دلدل میں نہیں ہیں. 22 کروڑ عوام کو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بندہ اس چیز کو بڑا امپورٹنس دے کہ ہم کہیں اسی دلدل کے حصہ تو نہیں بن گئے. ان کا کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے بارے میں سنجیدہ ہو جائیں. ہم اپنی ڈیلی روٹین کے بارے میں کے اندر ان چیزوں کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں کہ کہیں ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہم ایسی کمیونٹی کا حصہ تو نہیں بن رہے جہاں پر عریانی یا فحاشی جو ہے وہ عام ہو رہی ہے. اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں. اور سب سے آخر اور سب سے ضروری کہ کہیں ہم حرام کمائی کا ایک پیسہ بھی اپنے گھر تو نہیں لے کر آ رہے، کہیں ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف تو نہیں بڑھ رہے، کہیں ہم سود خوری کی طرف تو نہیں بڑھ رہے. یعنی کہ یہ ایک اتنا ضروری پہلو ہے جس کو انہوں نے اتنی بڑی محفل کے اندر اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے ایڈریس کر دیا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور میں تمام اپنے سننے والے جو سوشل میڈیا سے جن کا تعلق ہے یا
کسی بھی طریقے سے وہ اپنی آواز مولانا صاحب کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک لائیو سیشن کریں جس کے اندر ان کا نام لکھیں. ان کی پکچر یہ بہت اچھی وائرل ہوئی ہوئی ہے, اس کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. آڈیو نوٹ کے ساتھ اس کو اپنے وال کے اوپر شیئر کریں اور اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم آج سے ان چاروں چیزوں کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگلی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ یہ ہماری زندگی کا پارٹ نہ ہو. پہلی چیز, جھوٹ نہیں ہوگا ہماری زندگی میں. دوسری چیز, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. تیسری چیز, ہم کسی بھی طریقے سے عریانی اور فحاشی کا پارٹ نہیں بنیں گے, اور اگر ہو رہی ہوگی تو اس کو سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم روکیں, ادروائز دل میں اسے برا جانیں. اور آخری چیز کہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی طریقے سے حرام کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم اپنی زندگی کے اندر حرام کے پہلو کو بہت اسٹرانگلی ہم اس کو ڈی موٹیویٹ کریں گے. تو یہ چاروں چیزوں کا ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے, اور اپنی آواز کو لازمی طور پر جو ہے وہ شیئر کریں, تاکہ قیامت کے دن اگر سوال جب ہو کہ ہم نے اس بارے میں جب کسی نے بات کی تو ہم نے اپنا پارٹ ادا کیا یا نہیں کیا, تو ہم وہاں پر خاموش کھڑے ہو کر اپنا سر نہ جھکا رہے ہوں, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ ہاں ہم نے اس آواز کا حصہ بنے تھے ہم, اور ہم نے کہا تھا کہ ان چار چیزوں کو جو ہے وہ ہمارے معاشرے سے نکلنا چاہیے. اور ہمیں آج اس وقت اس بات پر بہت اسٹرانگلی بیلیف رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ہم سے ناراض تو نہیں ہے, کہیں ہم توبہ سے دور تو نہیں ہو گئے, کہیں ہم اپنے گناہوں کے طرف دیکھنے سے کترا تو نہیں رہے. اور اگر کترا رہے ہیں تو ہمیں رونا ہوگا, ہمیں گڑ گڑانا ہوگا, ہمیں واپس مڑنا ہوگا, ہمیں معافی مانگنی ہوگی, ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا جس کے بارے میں آج ہم بہت دور چلے گئے ہیں اور نہیں سوچ رہے. میں دوبارہ آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ بھی میری آواز سن رہے ہیں, ایک تو وہ میرے سیشن کو شیئر کرتے جائیں تاکہ وہ ہماری آواز کا حصہ بن سکیں, اور دوسرا اپنی آواز میں لازمی طور پر ایک وائس نوٹ شیئر کریں جس کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب کی اس کوشش اور اس کاوش کا حصہ بن سکیں کہ ہم لوگ ان چار چیزوں کو اسٹرانگلی ہولڈ کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا ہمیں ناصر ہو. دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں کو اس دنیا کی بات کی تمام بھلائیوں اور کامیابیاں عطا فرمائے, اور اس دنیا کے بعد کے ہر خسارہ نقصان سے بچائے. اور جب بھی آپ کسی پرابلم میں ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ اس سے نکلیں, سیکھیں. دیکھیں, جب بھی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں, جب بھی ڈیفیکلٹ ٹائمز آتے ہیں, جب بھی مشکل وقت آتے ہیں, تو ہم اس سے سیکھ کے نکلتے ہیں. آج جو مشکل وقت ہمارے اوپر آیا ہوا ہے, اس سے ہم کیا سیکھ کے نکلیں گے کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور نظریہ چینج ہو جائے گا. بہت ساری چیزیں ہماری چینج ہو جائیں گی, ہمارے بزنس ٹیکٹک چینج ہو جائیں گے, کافی ساری چیزیں آن لائن ہو جائیں گی, کافی ساری چیزوں کے اندر ہمارا ڈائریکٹ انٹریکشن کم ہو جائے گا, ہمارے روزگار کمانے کے طریقے بھی تبدیل ہو جائیں گے. اور آگے جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ کم کرنا چاہیے یا اسٹرانگ کرنا چاہیے. دیکھیں, اس لاک ڈاؤن کو یا اس پینڈیمک کو ہم نے سیفلی ہینڈل کرنا ہے. کہیں پر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی جو جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ کسی طریقے سے اس سے آپ کو بچا سکتی ہیں. آپ کو بیسکلی خود کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو خود اپنی کیئر کرنی پڑے گی, آپ نے خود سوشل ڈسٹینسنگ کو جو ہے اپنی زندگی کا پارٹ بنانا ہے. آپ نے خود بہت ساری چیزوں کو ہم نے دوبارہ سے جو ہے وہ ریسکیجول کر کے دوبارہ سے ایک نئی کوشش کے ساتھ اس کو زندگی کو جینا پڑے گا, اور بہت کچھ چینج ہونے والا ہے. آنے والا وقت مشکل بھی ہے اور کچھ ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, اور ان چار چیزوں کے اوپر اسٹرانگ ہولڈ کریں کہ کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے, کہیں ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے, کہیں ہم عریانی فحاشی کو ہم کسی بھی طریقے سے اگنور تو نہیں کر رہے, اور کہیں ہم حرام کو اپنے گھر تو نہیں لے کر آ رہے. تو ان چار چیزوں کو ہولڈ کریں اور کوشش کریں کہ اپنی طرف سے جہاں جہاں آپ بہتری لے کر آ سکتے ہیں اپنا پارٹ ادا کریں, اور کوشش کرتے رہیں, بہتری کی طرف دیکھتے رہیں. مشکل وقت ہمیشہ ہمیں سکھانے کے لیے آتا ہے. آج وقت ہے کہ ہم اپنا دوبارہ محاسبہ کریں اور دیکھیں گے کہیں ہماری زندگی میں کوئی ایسا پہلو تو نہیں جس کی وجہ سے یہ مشکلات جو ہیں وہ ہماری تک آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور مولانا صاحب کی دعا کو بھی قبول فرمائے.
اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو ہمارے اندر کوئی بھی خامی ہے، انسان ہے ہم لوگ، کوئی بھی ہمارے اندر خامی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے دور کرے اور ہمیں اس پرابلم میں سے نکالے جس انوائرمنٹ کے اندر اس وقت ہم لوگ جی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ یہیں پر اپنی اس ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ انفارمیٹیو ویڈیو تھی یا بہتر ویڈیو تھی تو اس کو لائک اور شیئر کرتے جائیں، ہماری آواز کا حصہ بنتے جائیں۔ آئی ایم ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ہر وقت اپنی کوشش اس بارے میں جاری رکھی ہوئی ہے کہ ہم ایک بہتر پرسیپشن آپ لوگوں کے سامنے لا سکیں۔ اس کووڈ-19 کی صورت میں اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جس کے بارے میں وہ سولوشن چاہتا ہے اور اس سولوشن اسے نہیں مل رہا، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں @imcounseling@yahoo.com، اور ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں @IamEntrepreneur Skill Development Research Institute ملتان کے ساتھ۔ ہم لوگ اپنی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہتر نظریہ، ایک بہتر پرسیپشن آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرتے رہیں۔ ہمارے اس سیشن کو شیئر کرتے جائیں، ہماری آواز کا حصہ بنتے جائیں۔ یہیں پر اس سیشن کو کلوز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ It's Umar Usman signing out from the platform of I am. Let's grow together. Thank you all. Assalamu alaikum.